سبسکرائب کیجیے آن لائن ایجوکیشن کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم شفیق، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہماری ان پیج کورس کی پہلی کلاس یعنی پہلے لیسن ہے، جس پہ ہم آپ کو ان پیج کی پہلی کلاس آج بتائیں گے اور ان پیج کا بیسک بتائیں گے کہ شروع میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو ان پیج ڈائریکٹ ہی یہاں سے سٹارٹ کر لیا، حالانکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ان پیج کو اوپن کیسے کرنا پڑتا ہے اور اس کو انسٹال کرنا کیسے پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل میں جائیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی، ان پیج پروفیشنل 3 کیسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنا سیکھ جائیں گے اور اس کو انسٹال کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ڈیسک ٹاپ پر ایک شارٹ کٹ آئے گا، اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ان پیج کا ایک بلینک اور بلیک قسم کا ایک پیج کھل جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے جس طرح یہ کھل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکھا ہوا ہے فائل اور دوسرا اس کے ساتھ ہے پریفرنسز اور اس کے بعد ہے ہیلپ۔ تو ان چیزوں میں سے سب سے پہلے آپ نے فائل پہ کلک کرنا ہوگا۔ فائل پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیو اور اوپن اور اسی طرح پرنٹر سیٹ اپ ایگزٹ، اس کے بعد ایک اور لکیر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں 1 لکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ لکھا ہوا ای، 2 نقطے لگے ہوئے جیسے کولن اور سلیش ان پیج فائل قرآن کمپلیٹ ان پیج یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ ہم کو سب سے پہلے نیو کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب ہم ان پیج پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہم ایم ایس آفس ورڈ پر جاتے ہیں یا ایڈوب فوٹوشاپ یا کورل ڈرا میں، تو ہر ایک سافٹ ویئر میں جانے سے پہلے ہم ایک نیو پیج لیتے ہیں، بلینک پیج لیتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سیم ہی ہم نیو پیج لیں گے، اس پر نئے سرے سے کام شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے نیو پر کلک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان پیج کی آلریڈی ایک فائل رکھی ہوئی ہے جس پر آپ نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کریں ان پیج کے اندر۔ اس کے بعد ہے پرنٹر سیٹ اپ، ہے کہ پرنٹر کے حوالے سے کہ آپ نے پرنٹر کی کچھ سیٹنگ کرنی ہو تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کمپوز کریں اس کے بعد بھی ایک کنٹرول پی کے مدد سے آپ کے پاس ایک پرنٹ کی ونڈو شو ہو جاتی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایگزٹ، جس کی شارٹ کٹ انہوں نے الٹر F4 دیا ہے، جس کی مدد آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا سیٹ اپ کلوز ہو جائے گا، ایگزٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد والی جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اس پر کام کیا ہے، اس فائل کو میں نے اوپن کر لیا ہے۔ اگر ہم یہاں اوپن پر نہیں جانا چاہتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل ایک فائل پہ کام کیا تھا، تو ان پیج آٹومیٹکلی یہاں پر شو کرتا ہے۔ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے کل والی فائل جس پر آپ نے کام کیا تھا یا اس سے پہلے یعنی جو بھی فائل آپ نے کام کیا ہو وہ یہاں شو ہوگی۔ تو یہ آپ کو ان پیج آٹومیٹکلی یہ لنک دے دیتا ہے۔ چلو آج ہم نیو پر بات کریں گے۔ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا نیو ڈاکومنٹ والا ایک ونڈو اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ہے پیج کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرو کی ایک تیر کا نشان ہے چھوٹا سا، جس پر ہم کلک کرتے ہیں تو بہت سارے سائز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے نا لیٹر سائز ہے 8.5 یعنی 8.5 بائی 11 انچ کا ہے۔ اسی طرح اس کے نیچے ایک دوسرا بھی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے لیگل سائز ہے، پھر اس کے بعد A4 A3 اس طرح A5 ہے۔ یہ کہ ان پیج کے آپ نے جو پہلے سے سیٹنگ رکھا ہوتا ہے وہ A4 کا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح عام طور پر ہمارے پاس کوئی لیٹر آتا ہے یا ہم ان پیج پہ کوئی کام، عام طور پر جو پیجز آتے ہیں جیسے ہم فوٹو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں تو A4 کے ہی ہوتے ہیں، تو آپ اس میں A4 کے ہی پر ہی سلیکٹ کریں۔ ادروائز اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کتاب کے شروع سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا آپ کو اگر کوئی سائز بتاتا ہے کہ پیج اتنا ہی ہو تو آپ یہاں سے کسٹم سائز پر کلک کریں گے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ یہاں پر وڈتھ اور ہائٹ اس کو سلیکٹ کر کے وڈتھ کو آپ نے اپنے سائز کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 210 کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ملی میٹر کے حساب سے ہے، جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ تو ہم اس کو انچوں میں کیسے کنورٹ کریں کہ ہمارے سامنے انچ شو ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پریفرنسز پہ جانا ہے، یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹس پر کلک کرنا ہے۔ ڈاکومنٹس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جنرل یہ جو
یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونٹس جو ہے نا ملی میٹرز کے حساب سے ہیں. آپ اس پر کلک کریں گے، یہاں انچ پر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اوکے پر کلک کرنا ہے. اب ہم دوبارہ نیو فائل کو اوپن کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے سامنے انچوں کے حساب سے آ چکا ہے. اب ہم انچ کے حساب سے سب کچھ لکھ سکتے ہیں. تو دوستو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ A4 کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی تقریباً یہی ہوتا ہے انچوں کے حساب سے 8.5 اس طرح لیٹر سائز ہوتا ہے. میں چوڑائی میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اورینٹیشن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اورینٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیج کی ہیئت کیسا ہے، یعنی آپ پیج پورٹریٹ میں لینا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ میں. مطلب یہ ہے پورٹریٹ جس کی لمبائی زیادہ ہو، یعنی جو ٹاور جیسے ہم کہتے ہیں، ٹاور والی چیز یعنی کڑی والی جو چیز ہوتی ہے جیسے ٹاور کہلاتا ہے، وہ لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پورٹریٹ کہلاتا ہے. جیسے ہمارا لیٹر ہوتا ہے وہ پورٹریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد لینڈسکیپ ہے. لینڈسکیپ وہ ہوتا ہے جس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے کہ ریزلٹ جو ہمارا کمپوز ہوا ہوتا ہے، پرنٹ ہوا ہوتا ہے، وہ تقریباً سب کا جو ہے نا وہ تقریباً لینڈسکیپ پر ہی آتا ہے جس کی چوڑائی یوں زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے باکس بنا ہوا ہے یوں، جس کی چوڑائی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیجز، یہاں پر اب اپنے حساب سے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں جو کام کروں گا تقریباً 3 پیجز کا ہے تو آپ یہاں پر 3 پیج 5 پیج 3 پیج لے سکتے ہیں. 5 پیج کا کام ہے تو آپ 5 بھی لے سکتے ہیں. تو دوستو اس کو اگر آپ ایک ہی رہنا دیتے اور آگے اگر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے MS آفس وغیرہ میں ہوتا ہے، ایک پیج پہ کام ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی کرسر دوسرے پیج پہ چلا جاتا ہے، تو ایک ہی رہنے دیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مارجن یہ جو ہے نا آپ کے صفحے کے ارد گرد کا جو خالی جگہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے. یہ آٹومیٹکلی A4 میں ان پیج نے اپنے حساب سے 0.5 یعنی آدھا انچ رکھا ہے، تو اس کو اسی حساب سے رہنے دیں گے تو اچھا رہے گا. ورنہ آپ اپنے حساب سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے کتاب کی تیاری کے حوالے سے جو ٹاپ والا ہوتا ہے یہ والا حصہ تھوڑا سا زیادہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بارڈر بھی آتا ہے تاکہ ٹیکسٹ پہ اگر ہم بارڈر بھی ڈالیں گے تو پرنٹ میں وہ ایریا نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے. ورنہ آپ مگر A4 پر ایسے ہی 0.5 ہی دیا جاتا ہے، جس کو عام الفاظ میں حاشیے بھی کہلاتا ہے کہ صفحے کی ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو حاشیے بھی کہلاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کا سمت کس طرف ہو، کس